اس وقت جو پرابلمز ہیں جو امریکہ میں ہیں اور جو نیو یارک میں ہیں اور جو پوری دنیا میں ہیں وہ کیپٹلزم کے پیدا کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان ایکوالٹی بڑھی ہے، اس کی وجہ سے جو محنت کش طبقے کی جو حالت خراب ہوئی ہے اور ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے خاص طور سے امریکہ میں وہ جس طرح سے نیچے آیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے جو مڈل کلاس کے لوگ تھے جو محنت کش تھے وہ اب غربت کی لکیر سے نیچے یا اس کے آس پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو کیپٹلزم نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس طرح سے لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ بے روزگاری کا مسئلہ بہت بڑا ہے، کاسٹ آف لیونگ مطلب مہنگائی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، لوگوں کو روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پورے کرنے جو ہیں بہت مشکل ہو رہی ہیں۔ تو ٹرمپ نے بھی انہی مسائل کو ایڈریس کیا اور زہران ممدانی نے بھی انہی مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور دونوں نے مختلف اینگل سے کیا۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ رائٹ ونگ پاپولزم کے نمائندے ہیں، جبکہ زہران ممدانی جو ہے وہ لیفٹ ونگ پاپولزم کا نمائندہ ہے، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ میرے خیال میں موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جو پاپولسٹ سیاست ہوتی ہے وہ بیس ہی اس طرح کے سلوگنز پہ، بیانیوں پہ، اس طرح کی باتوں پہ مشتمل ہوتی ہے جس سے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو، احساسات کو، ان کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ آپ حل نکالتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنا پلان یہ بتایا تو انہوں نے بے روزگاری کا ذمہ دار امیگرینٹس کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے ملکوں سے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ یہاں آ کے تو امریکہ میں جو بسنے والے یا امریکن شہری جو ہیں ان کے جابز پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک ڈیوائڈ کریٹ کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس میں جو فیکٹریز ہیں جو مطلب وہ باہر چلی گئی ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو ہمارے فیکٹری اونرز ہیں، یہ بڑے بڑے بزنسز ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریز جا کے دوسرے ملکوں میں لگا لی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جابز کم ہو گئے، تو میں ان فیکٹریز کو واپس لے کے آؤں گا۔ ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں امیگرینٹس کو نکالوں گا ملک سے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا میں فیکٹریز واپس لے کے آؤں گا۔ اس کے بعد جو پاپولسٹ سیاست ہوتی ہے اس میں عام طور سے نعرہ لگایا جاتا ہے نشاط ثانیہ کا، کہ جیسے جی ہمارا ماضی تو اتنا شاندار تھا، اب ہماری حالت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کو یا جس بھی ملک میں وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دوبارہ سے اتنی ہی عظمت پہ لے کے جاؤں گا، اتنا ہی اس کو زیادہ شاندار بناؤں گا، اور ہم جو ہے جتنی ہماری پہلے عزت تھی یا ہمارا رتبہ تھا، ہم یا جو اسٹیٹس تھا ہمارا دنیا میں، ہم اس پہ واپس جائیں گے۔ تو امریکہ نے تو صدر ٹرمپ نے بھی یہی نعرہ لگایا جس کو انہوں نے کہا میک امریکہ گریٹ اگین، جس کو میگا کہتے ہیں، MAGA۔ صدر ٹرمپ نے جو حل پیش کیے نا، یہ اتنے آسان حل نہیں ہے، مطلب آپ سارے امیگرینٹس کو امریکہ سے نکال بھی نہیں سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ بہت سے جو امیگرینٹس ہیں، امریکہ کی تو اکانومی کا انحصار امیگرینٹس پہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں فیکٹریاں واپس لے کے آؤں گا اور یہاں پہ جابز کریٹ ہوں گے۔ وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ دراصل کیپٹلزم کی وجہ سے ہی وہ فیکٹریاں باہر گئی ہیں، کیونکہ فیکٹریاں باہر جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکنز کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی اجرت زیادہ ہو بلکہ ان کو ہیلتھ انشورنس بھی ملے، ان کو باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ملے۔ جو فیکٹری اونرز ہیں ان کے لیے یہ سستا کام تھا کہ وہ فیکٹری باہر لے کے جائیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لے کے جائیں، جہاں پہ کہ لیبر کی کاسٹ کم ہوتی ہے، لوگ بے روزگاری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیپٹلزم ہی کار فرما تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے یہ ساری بات سوچے بغیر، یا ان کو شاید معلوم بھی ہوگا، لیکن انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یا بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا۔ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، یا کم از کم آسانی سے نہیں کر سکتے، اور ابھی تک تو انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سلسلے میں۔ تو یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رائٹ ونگ کا ایک سلوگن تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری دنیا میں ہے اور کیپٹلزم کا پیدا کردہ ہے۔ زہران ممدانی نے کیا کیا؟ زہران ممدانی نے بھی کاسٹ آف لیونگ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ اس کا حلقہ جو تھا وہ نیو یارک سٹی تھا، تو نیو یارک سٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کا سب سے مہنگا شہر ہے۔ اگر آپ ویسٹ کوسٹ پہ چلے جائیں تو کیلیفورنیا میں بھی بہت مہنگائی ہے، لیکن نیو یارک سٹی از ون آف دا موسٹ کاسٹلی سٹی ٹو لیو ان، مطلب وہاں پہ رینٹ زیادہ ہے، گروسریز کی کاسٹ زیادہ ہے، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہے۔ تو زہران ممدانی نے انہی چیزوں کو ایڈریس کیا۔ اس نے کہا کہ میں فری بسز چلاؤں گا، پھر اس نے کہا کہ میں رینٹ فریز کروں گا، جو کہ میئر کے پاس جو طاقت ہوتی ہے یا اختیار ہوتا ہے اس کے وہ انڈر آتا ہے، وہ ایک حد تک کر بھی سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نیو یارک کی ہر برو میں نیو یارک کے مختلف علاقے ہیں، 5 بروز ہیں نیو
یارک میں. اس نے کہا کہ میں ہر برو میں ایک اسٹیٹ رن گروسری اسٹور لگاؤں گا. مطلب یہ کہ اسٹیٹ اس کو چلائے گی, مطلب نیو یارک کی ریاست جو ہے, نیو یارک کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو چلائے گی تاکہ وہاں سے لوگوں کو سستی خوراک کی اشیاء مل سکیں. پھر اس نے کہا کہ میں چائلڈ کیئر جو ہے وہ فری کروں گا. چائلڈ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز کام کرتی ہیں, مطلب ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں, ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سینٹرز جو ہوتے ہیں میں ان کو فری کر دوں گا یا اس کی کاسٹ کم کر دوں گا. چائلڈ کیئر کاسٹ امریکہ میں بہت مہنگی ہے اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو افورڈ اٹ. تو کئی دفعہ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے جاب بھی کریں اور چائلڈ کیئر افورڈ بھی کریں, بیکاز یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جاب چھوڑ کے وہ فوڈ اسٹیمپس پہ چلے جاتے ہیں, خاص طور سے جو سنگل مدرز ہوتی ہیں. اس کے لیے اس نے یہ حل پیش کیا. تو دونوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی لیکن مختلف اینگل سے. اب جو ممدانی نے جو اس کے سولوشنز بتائے, اس نے اس کے پیچھے ورکنگ کی ہوئی تھی, اس نے اس کے پیچھے بجٹ کو, نمبرز کو, سب کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اس سے جو بھی انٹرویو ہوا اس نے وہ اس کے پیچھے ورکنگ بتائی. ایک حد تک یہ بھی انہی مسائل کو ایڈریس کرا تھا. لیکن فرق کیا ہے ممدانی میں اور ٹرمپ میں؟ کیا فرق ہے؟ ٹرمپ رائٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ممدانی لیفٹ ونگ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دونوں پاپولسٹ ہیں. فرق یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بات عام لوگوں کی مسائل پہ بات کی, لیکن کھڑے ہوئے وہ بلینئرز کے ساتھ تھے. مطلب پیسہ انہوں نے بلینئرز سے لیا. ایلون مسک نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ان کے کیمپین فنڈ میں دیے. اسی طرح جب انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی تو ان کے پیچھے بلینئرز کھڑے ہوئے تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ کا اصل میں جو روٹس ہیں, جو ان کی سیاست کی جو گڑھ ہے, سیاست کی جو روٹس ہیں وہ بلینئر کلاس میں ہیں. وہ اس کلاس میں ہیں جو کہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی دولت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے اور ان کی جو کیمپین تھا اس کو فنڈ بھی انہوں نے لوگوں نے کیا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ جب اب صدر بن چکے ہیں تو وہ کس قسم کے فیصلے کریں گے, وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کریں گے. اس کے مقابلے میں زہران ممدانی کی جو فنڈنگ تھی, کیمپین فنڈ تھا, وہ انہوں نے کارپوریشن سے نہیں لیا, امیر لوگوں سے نہیں لیا, انہوں نے عام لوگوں سے لیا, محنت کش لوگوں سے لیا, مڈل کلاس سے لیا. اور انہوں نے بلکہ کہا کہ ہم بلینئرز کا پیسہ نہیں لیں گے, ہم کارپوریٹ فنڈنگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ رائٹ ونگ پالیٹکس اور لیفٹ ونگ پالیٹکس میں آپ کو نظر آتا ہے. کہ رائٹ ونگ پالیٹکس جو لوگ کرتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی نعرے لگا لیں عام لوگوں کے لیے, کتنی ہی ہمدردیاں جتا لیں محنت کش لوگوں کے ساتھ, مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ, کتنے ہی ان کے مسئلوں پہ بات کر لیں, لیکن ان کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ بلینئر طبقے سے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ جو کلاس ہوتی ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جبکہ جو لیفٹ ونگ پالیٹکس ہوتی ہے اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ گراس روٹس میں ہوتی ہے, اس کی سپورٹ گراس روٹس میں ہوتی ہے, اس کی فنڈنگ گراس روٹس سے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زہران ممدانی کے جو والنٹیئرز تھے وہ 50,000 والنٹیئرز تھے. اس پہ ایک اور لمبی ویلاگ بن سکتا ہے کہ وہ کیا تھا, کیسے ہوا. اس ویلاگ میں صرف چند پہلوؤں پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ تو ہو گیا رائٹ اور لیفٹ ونگ کا جو فرق میں نے بتایا.